رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا اور جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ 3 بار فرمایا۔ بوڑھے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا اور وہ حسن جمال میں یکتا تھا، بڑا خلق یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت کے ساتھ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص نہ اسے کھول سکے نہ دیکھ سکے۔ لڑکے نے وہ صندوق کو دیکھا تو بڑے غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں نہ ہی جوہرات ہیں اور نہ ہی کوئی خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جس پر ایک عربی کا نام لکھا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، کیونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے اس صندوق کا راز دیدہ دانست پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلیب کسی ضروری کام میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتا ہے، والد کے خزانے میں گیا اور اس صندوق کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، صندوق کا ڈھکنا کھولنا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ صندوق کے اندر سفید ورق دکھائی دیے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی باتیں سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز میں اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا اور رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسد اور غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غم زدہ اور پریشان پایا مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے پٹکنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ابی بن خطب آئے، انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی سے منع کیا مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں میں اس کو مارتا رہوں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کیے اور
کہا بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ حباب کہنے لگا میں سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دین کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے اور ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کرتے رہے مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا کیونکہ یہ لڑکا بڑے ناز و نخرے میں پلا ہوا تھا، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا۔ سنن ابی داؤد شریف میں ہے کہ اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی تو وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا اور کبھی باہر، لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا مڑ کر شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا اے نادان اتنی تاخیر کر دی؟ واپس آنے میں باپ نے بڑے غصے میں کہا بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے ہو۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا سودا کہاں ہے، سامان کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا۔ میرا سودا کیا ہے میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ آپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کا بیٹا ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، ایسے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریباً مرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب مرگ پر ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیے اپنے عاشق کا دیدار کریں، اور اپنا دیدار اسے بھی کراتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس سے ہم سے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، توانائی میں جوانی آئی، آنکھیں کھلی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکے سے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا
چہرہ دیکھتا ہے۔ ابو قاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو، لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت تو میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ تو روح جسم مبارک سے نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے لڑکا میرا نہیں رہا، اب یہ اس نام کی مقدس امانت ہے، کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مشہور شخصیات کاندھا دے رہے ہوں اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مبارک میں مکمل کیوں نہیں پاؤں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پاؤں وہاں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ۔ حضور نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اس لیے قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کے گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شام میں یہودی رہتا تھا، 2 ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھلی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور توصیف کا ذکر پایا تو اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرا ہفتہ تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں اسے یوں ہی کاٹتا رہا اور جلاتا رہا تو سارے کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نعوذ باللہ ایک جھوٹا شخص ہے، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی، یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی طرف چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے گئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا آپ کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے رہ گئے، اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو وہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہے کہ وہ موجود نہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا السلام علیکم یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ کرام میں کہرام مچ گیا۔ آہو پکار کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تم کون ہو جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے کیا؟ تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی ہے تو کاش میں تو رات ہی نہ پڑتا، اور وہ بھی پڑی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے تیرا نام تو رات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ کے نہ تو حد سے زیادہ لمبے بال تھے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ تھی، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنی اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت دی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف اور توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو اسے مجھے دیں، میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سلیمان جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آیا اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے اندر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا تو وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا تو آپ جبہ نکال کر لے آئی تو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہتا تھا واہ کتنی عمدہ خوشبو ہے، پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد اور یکتا ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہی گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی بڑھاپے میں زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زنا جیسی موذی مرض سے بچائے رکھے اور ان غلط کاریوں سے بچائے
بجائے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی